اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دی باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت پیرا شاہ غازی قلندر المعروف دمڑی والی سرکار رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ 12 سال ڈوبنے کے بعد آپ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ قصہ یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، لیکن قبل اس سے ہم حضرت پیرا شاہ غازی قلندر قادری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ امام العارفین، برہان الواصلین، زہد الکاملین حضرت پیر محمد المعروف پیرا شاہ غازی قلندر رحمت اللہ علیہ سن 1665 عیسوی بمطابق سن 1076 ہجری میں موضع چک بہرام ضلع گجرات کے ایک نیک سیرت با کردار، عبادت گزار اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی بہترین حافظ قرآن، ایک بڑے ذمہ مگر دیندار، صاحب تقوی، عبادت گزار اور تہجد گزار شخص تھے۔ اس طرح آپ کی والدہ ماجدہ بھی اپنے وقت کی عظیم نیک سیرت اور با کردار، پابند صوم و صلات اور تہجد گزار خاتون تھیں۔ ایسے نیک والدین کے گھر میں جب آپ نے آنکھ کھولی تو گھر کا تمام ماحول مذہبی تھا۔ ایسے مذہبی ماحول اور نیک والدین کی زیر نگرانی آپ کی تربیت و پرورش ہوئی، جس کے سبب آپ بہت جلد اعلیٰ مقام کو پہنچ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے گھر میں حاصل کی، بعد ازاں اپنے گاؤں کے مرکزی جامع مسجد سے تلاوت قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کا معمول تھا کہ قرآن مجید حمائل کی صورت میں ہر وقت گلے میں ڈالے رکھتے اور جہاں بھی قیام فرماتے وہیں تلاوت قرآن پاک فرماتے۔ عبادت و ریاضت میں یگانہ روزگار اور زہد و تقوی میں بے مثل اور بے مثال تھے۔ آپ ایک نیک سیرت با کردار، خوش اخلاق اور انتہائی درجہ کے سخی تھے۔ اپنی زبان و کلام سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے۔ مخلوق خدا کی خدمت آپ کا شعار تھا۔ آپ کے چہرہ مبارک سے شان ولایت کا اظہار ہوتا۔ نور ولایت ہر وقت آپ کی پیشانی سے چمکتا رہتا۔ 22 برس کی عمر میں مرشد کی تلاش میں گھر سے نکلے اور حجرہ شاہ مقیم پہنچ کر حضرت شاہ محمد حیات الامیر بالا پیر گیلانی رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر سلسلہ عالیہ قادریہ میں شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی شادی اپنے خاندان میں ہوئی۔ خدا نے آپ کو 2 فرزند حضرت میاں ساون جی اور میاں شہباز عرف ڈھیرو پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو دمڑی والی سرکار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے مریدین سے بطور شیرینی یا نظر نیاز صرف ایک دمڑی لیا کرتے تھے، اور بوقت وصال بھی آپ نے اپنے خلیفہ و جانشین حضرت میاں دین محمد علیہ رحمہ کو وصیت فرمائی کہ جو میرے مزار پر حاضری کے لیے آئے اور لنگر میں حصہ لینا چاہے تو اس سے صرف ایک دمڑی لینا، اگر کوئی اس سے زیادہ دینا چاہے تو اس کی مرضی، خواہ کوئی دے یا نہ دے۔ آپ علیہ رحمہ کا وصال باکمال 77 برس کی عمر شریف میں چک ٹھاکرا ضلع میرپور میں مورخہ 19 جولائی سن 1742 عیسوی بروز اتوار بمطابق 14 شبان المعظم سن 1155 ہجری کو ہوا۔ مزار پر انوار موضع چک ٹھاکرا ضلع میرپور کھڑی شریف میں مرجع خاص و عام ہے، جہاں پر اہل عقیدت و محبت آج بھی حاضری دے کر اپنے قلوب و اذہان کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں اور منہ مانگی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن آپ دریائے گنگا کے کنارے حجامت منوا رہے تھے کہ اچانک نظروں سے غائب ہو گئے۔ حجام اس واقعہ پر سخت پریشان حیران ہوا کہ تھوڑی ہی دیر گزری کہ اس نے دیکھا کہ آپ پھر اسی جگہ موجود ہیں، مگر آپ کا جسم اطہر اور کپڑے پانی سے بھیگے ہوئے ہیں۔ حجام کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ ایک سوداگر کا جہاز سمندر میں غرق ہونے والا تھا، جو مجھے حجامت بنواتے ہوئے نظر آیا۔ میں فوراً اس کی مدد کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے طفیل اس کا جہاز بچا لیا۔ میں اسے ساحل پہنچا کر واپس آیا ہوں۔ حجام نے جب یہ ماجرا سنا تو دل سے آپ کے
عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا اور آپ کے سر کے بال اور ناخن جو اس نے تراشے تھے احتراماً اس نے دفن کر دیے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن دریا کے کنارے قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے، چند مرید بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اچانک میں آپ نے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گئے۔ مریدین نے دریا میں غوطے لگا لگا کر ہر چند تلاش کیا مگر آپ کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے، لیکن وہ نا امید نہ ہوئے اور روزانہ اسی جگہ آتے اور آپ کا انتظار کرتے۔ بلاخر 12 برس کے بعد آپ دریا کے اسی کنارے اچانک نظر آئے تو تمام مریدین نے دیکھا کہ جسم بھی خشک تھا اور قرآن پاک پر بھی پانی نے کوئی اثر نہ کیا، وہ بھی بالکل خشک تھا۔ آپ کے مریدین نے عرض کیا، حضور آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے پاس سے جانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا مہمان بن کر ان کے پاس ٹھہرا رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔